بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بری نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے جس پر آج لوگ یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہم پرستی اور من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کہ تمام حربیں ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں نظر بد کے نقصان اور اس کی تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نظر بد لگتی ہے؟ اگر نظر بد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا صحیح احادیث میں نظر بد کا علاج ذکر موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حقیقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم وہ حدیث بھی بیان کریں گے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد کا دم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اس حدیث میں غسل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کی نظر بد کسی کو لگ جاتی تو اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے آزاد ہو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد کے انتہائی برے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے قرآن کی خاص آیت دم کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جسے اس ویڈیو کے آخر میں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اسی سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے: نظر بد، بچھو کے کانٹے پر، پھوڑے پھنسی کے لیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بد سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ نظر بد نہ لگنے کا دم کیا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں ایک بچی بھی تھی جو کہ بہت کمزور تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا اور فرمایا، اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر اس پر دم کرو، اس بچی کو بد نظر لگی ہوئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں اس قدر فرمایا ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو لگ سکتی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ ایک گھوڑ سوار کو اپنے ہی گھوڑے سے گرا کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر بد نہیں لگتی۔
حسد کرنے والوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بوڑھوں اور جو ان کی نسبت سے بچوں پر بد نظر کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، جب کسی کو نظر بد لگ جائے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس پر دم کرنا چاہیے، تاکہ جس کو نظر بد لگی ہے اس کی جان اس حاسدی نظر سے چھوٹ جائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میں ان معصوم بچوں کو بہت کمزور دیکھ رہا ہوں؟ کیا گھر میں کھانے پینے کی کمی تو نہیں ہے؟ اسماء امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے حضور، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے بچوں پر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر دم کیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے کچھ الفاظ پیش کیے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد سے نجات اور شفا کی طلب کی جاتی ہے۔ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کسی کو نظر بد لگی ہے کہ یا جادو یا کوئی سایہ ہونے کے اثرات ہیں؟ کسی کو نظر بد لگنے اور جادو ٹونے کی کچھ علامات تو خود ہی نظر آ جاتی ہیں۔ نظر بد اور جادو ٹونے کی کچھ نشانیاں جو مریض کے جسم پر، نفسیات پر یا معمول سے ہٹ کر رویے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ایسی پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو پہلے چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروا لیں۔ اگر ایسا کرنے سے بھی مریض کو شفا نہیں مل رہی تو تب جا کر کسی سے نظر بد اور جادو ٹونے کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مریض کو پہلے چیک کروا کر تسلی کر لینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال اٹکا ہو کہ اس کو بد نظر ہے یا اس پر جادو یا سیب اثر کر گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے، جو قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیات بتائی گئی ہیں تو اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ جب ان صورتوں کو پورے عمل کے ساتھ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو مریض پر مندرجہ ذیل نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر دم کرنے کے دوران اس کے جسم میں درد کا شروع ہونا، عام روٹین کے مطابق اس کو زیادہ گرمی کا لگنا، مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنا، مریض کی کمر پر پسینے کا کم یا زیادہ ہونا، سینے میں گھٹن کا محسوس ہونا، مریض پر دم کرتے وقت مریض کا بے چین ہونا اور اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑاتے رہنا۔ جب دم ہو رہا ہے تو نظر کو ادھر ادھر دوڑانا، مریض کا بلا وجہ آنسو آنا اور رونا وغیرہ۔ مریض پر دم کرتے وقت مریض کے جسم کے حصوں کا معمول کے مطابق حرکت کا تیز یا سست ہونے کی وجہ سے بھی معالج کو پتہ چل جاتا ہے۔ دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا سخت ہو جانا، پٹھوں پر کھچاؤ کا پڑنا اور بہت زیادہ نیند آنا اور کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا، جسم کے مختلف حصوں کا ٹھنڈا ہو جانا، کسی طبی علاج کے بغیر ہی جسم پر نیلے پیلے سبز داغوں کا ظاہر ہونا، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کے بہترین علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر مریض پر پھونک مارنی چاہیے۔ آپ نماز کے بعد بھی 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں، یہ بھی بہت ہی مجرب ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو
محدثین کہتے ہیں ان صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین علاج ہے نظر بد کا۔ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر، گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میری ہر تکلیف کو مٹا دے، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظر اور جادو السحر کو ہم سے بہت دور رکھے، کسی بھی ہر بری نظر سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔